السلام علیکم. شو میں خوش آمدید. میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. کیونکہ معیشت کمزور ہے اس لیے لاک ڈاؤن کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتی اور اس کو ایک مضبوط ٹائیگر فورس کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ وفاق اور صوبوں کو ایک صفحے پر لانے کی کوششیں کر رہی ہے. بیرون ملک پھنسے پاکستانی اس سوچ میں پھنس گئے ہیں کہ اب وہ وطن واپس جائیں یا نہ جائیں، اور ادھر اتنے برے حالات میں بھی انڈیا ایل او سی پر خلاف ورزیاں کر رہا ہے. آج ان سب پر بات کریں گے. سیٹھی صاحب، سب سے پہلے میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ 2 دن پہلے منسٹر آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہیں اسد عمر صاحب، ان کی ایک بڑی تفصیل سے انہوں نے بریفنگ کی، جس میں انہوں نے پہلے یہ کہا کہ صحت کے حساب سے پاکستان اس طرح متاثر نہیں ہوا جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک ہوئے، مگر لاک ڈاؤن کے جو معیشت پہ اثرات ہیں ان کے بارے میں کیا کہا وہ سنیں. پاکستان میں اور پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہاں پر، جو اس خطے میں جو ممالک ہیں وہاں پر یہ بیماری اتنی مہلک نہیں ثابت ہوئی کہ جتنی یہ یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر ہوئی ہے. کم سے کم 2 کروڑ سے لے کے زیادہ سے زیادہ 7 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے نیچے چلے جائیں گے. یہ کورونا کی وجہ سے معاشی بندشیں جو ہم نے لگائی ہیں. ہم 2 کروڑ انسانوں کی بات کر رہے ہیں اور ان کی انسانی زندگی کے اوپر اثر کی بات کر رہے ہیں. بے روزگاری کے اوپر زیادہ سے زیادہ یہ حد جو ہے تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے. تو اسد عمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ 2 کروڑ سے 7 کروڑ لوگ پاکستان میں غربت کی لکیر کے نیچے جا سکتے ہیں. 1 کروڑ چھوٹے کاروبار بند ہو سکتے ہیں. پچھلے 1 مہینے میں 119 ارب روپے کی ریونیو میں کمی آئی ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 1 کروڑ 80 لاکھ لوگ بے روزگار بھی ہو سکتے ہیں. تو بتائیں کیا واقعی اتنی بری صورتحال ہے؟ اسد عمر صاحب تو وہی باتیں کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی گورنمنٹ اور عمران خان صاحب خصوصی یہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ ہر سٹیج پہ انہوں نے کوشش کی کہ لاک ڈاؤن نہ ہو، اور جہاں سے حکومت نے لاک ڈاؤن کیا ان کی بھی تنقید کی. پھر وہ اسٹیج آئی کہ کسی ایلیٹ نے ان سے کہا، اشرافیہ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کر دیں. تو اس کا مگر یہ آن بورڈ نہیں تھے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ وہی باتیں ہیں جو ہم نے پہلے سنی ہیں، کوئی نئی بات اسد عمر صاحب نے نہیں کی. اور میں بڑے غور سے میں نے ان کی باتیں دیکھی. معیشت کا حال تو پہلے ہی برا تھا، اور میرا خیال ہے اب تو ایسے پیشن گوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ شاید اس کے بعد معیشت کا حال بہتر ہو جائے. اور اس کے اوپر بھی بہت سے تبصرے آ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت گر گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اسی طریقے کے ساتھ کوئی $2 بلین کی پیرس کلب یا G20 جو نیشنز ہیں وہ بھی ڈیٹ ری شیڈیول کی طرف جا رہے ہیں. ورلڈ بینک کی طرف سے 1 بلین کورونا کے لیے آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. پیسے آنے شروع ہو گئے ہیں اور بھی آئیں گے انٹرنیشنل کمیونٹی سے. تو اس کے ساتھ تو آپ کے بہت سے جو فزیکل پرابلمس تھے وہ تو بہت سے حل ہو جائیں گے. اب مگر ظاہر ہے کہ اس کے کوئی نیگیٹو کانسیکوینسز بھی ہیں، اور اس کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے کہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ گر جائیں گی فارن کنٹریز سے، بیکاز وہاں بھی لاک ڈاؤنز ہوئے ہیں اور وہاں بھی لوگ پاکستانی ورکرز جو ہیں وہ تھوڑے سے بے روزگار ہو رہے ہیں یا آؤٹ آف جاب ہیں، ان دا سینس کہ ارننگس نہیں ہیں، جاب میں ہیں مگر ارننگس بند ہوئی ہوئی. مگر اس کا تعلق آپ کی اکانومی جو بیٹھنے والی ہے وہ تو آپ کا تو اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ہے نا. وہ تو آپ کے لاک ڈاؤن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ تو باہر جو لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں اس کے ساتھ تعلق ہے. باقی یہ جو اتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، دیکھیے یہ پہلے باتیں ہم نے کر لی ہیں تب کرت. یہ پاورٹی لائن اس وقت سے عمران خان صاحب بھی لگے ہوئے ہیں، اب اسد عمر صاحب شروع ہو گئے. یار یہ ہے کیا؟ یہ پاورٹی لائن کیا؟ پاورٹی لائن کا یہ مطلب ہے کہ لوگ جو ہے وہ بھوکے مریں گے؟ ایسی بات نہیں ہے، کوئی بھوکا نہیں مر رہا. ہاں، اگر زیادہ دیر یہ چلا تو اور مشکلات ہو جائیں گی ان غریب لوگوں کے لیے جن کے پاس سہولیات نہیں ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی کمپلیٹ، اور اسپیشلی ڈیلی ویج ارنرز. مگر اسی لیے تو وہ ریلیف فنڈ بنا تھا. تو کیا ہو گیا اگر آپ نے
اگلے 3 مہینے جو ہیں اس میں 200-300 ارب روپیہ آپ نے اپنے خزانے سے لے کے، اور جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں یا ان کو کھانے پینے کی چیزیں مشکل سے مل رہی ہیں یا پیسے نہیں ہیں، تو ان کو 200-300 ارب روپیہ دے دیں، کیا ہو جائے گا؟ 200-300 ارب روپیہ کچھ بھی نہیں ہے ڈالر ٹرمز میں. تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں یہ آرگیومنٹ جو ہے نا، یہ اس کے پیچھے کوئی سیاست ہے. وہ سیاست کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ سیاست یہ ہے کہ معیشت پہلے ہی ڈامک ڈول تھی. اچھا، اب ان کا یہ فکر ہے، ان کو یہ فکر ہے کہ اگر معیشت اور ڈاؤن ہو گئی، جو کہ ہوگی تھوڑی بہت، بالکل ہوگی، مگر جیسے میں نے کہا اس کے پازیٹیو چیزیں بھی اب آنی شروع ہو گئی ہیں. جو کہ پہلے بڑا بوجھ تھا، وہ بوجھ بھی کم ہو رہا ہے انٹرنیشنل آپ کے اوپر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ریکوری ہو جائے گی. ساری دنیا میں یہ لوگ بات یہی کر رہے ہیں کہ ریکوری جو ہے، اگر 3 مہینے میں یہ چیز جو ہے اس کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے اور ریسٹوریشن ہو جاتی ہے پوری کی پوری، تو پھر ریکوری شروع ہو جائے گی. اور وہ جو ڈیمانڈ جو کہ رکی ہوئی ہے وہ باہر آ جائے گی. جب وہ باہر آئے گی، سپلائی لائنز جو کھل جائیں گی، وہ میک اپ ہو جائے گا. 3 مہینے نہیں تو 6 مہینے کے اندر اکانومی میک اپ کر لے گی. تو یہ آرگیومنٹ دینا کہ جی کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پاورٹی لائن بڑھ جائے گی، غربت بڑھ جائے گی، اس کے سلوشنز ہیں اور انہوں نے اس کو ڈسکس بھی کیا ہوا ہے. یہ فکر مند اس چیز کے ہیں کہ ان کی ٹریک ریکارڈ جو ہے نا، بیکاز سیاسی طور پہ باہر وہ خبریں چلتی رہتی ہیں نا کہ جی گورنمنٹ جا رہی ہے، لوگ ناراض ہیں حکومت کے ساتھ، اور کسی سٹیج پہ بھی کوئی اگر تبدیلی آتی ہے تو عمران خان کو کون یاد کرے گا، یہ حالات لوگ یاد رکھیں گے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ اٹ ڈزنٹ میٹر. اگر لاک ڈاؤن کھولنے کے ساتھ کچھ لوگ مرتے ورتے ہیں تو کوئی بات نہیں، باقی لوگ تو جئیں گے نا. یہ ایٹیٹیوڈ ہے. اب دیکھیے، اس پہ آپ اتفاق کر سکتے ہیں یا آپ کہیں نہیں جی یہ غلط ایٹیٹیوڈ ہے، یا آپ کہیں یہ صحیح ایٹیٹیوڈ ہے. میں وہاں نہیں جانا چاہ رہا. میں صرف وہ جو کہہ رہے ہیں میں اس کے اوپر تبصرہ کر رہا ہوں. یہ سیدھی سی بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، جو کہتے نہیں ہیں، مگر اصلی بات وہ یہ ہے کہ جی جیسے بھی ہم نے معیشت کو چلانا ہے اور کاروبار ہونا چاہیے، لوگ نکلنے چاہیے باہر، نہیں تو لوگ فرسٹریشن میں کوئی باہر نہ آ جائے، کوئی آگ نہ لگ جائے، کوئی شیشے نہ توڑ دے، کوئی رائٹنگ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ہل نہ جائے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ کھول دو، جڑا مرد ہے مرے، اللہ خیر صلی اللہ. اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی اتنے سیریس ایشو ہی نہیں ہے. بائی دی وے عمران خان صاحب پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اتنا سیریس ایشو نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرانا ریکارڈ جو ہے اسی کو دہرا رہے ہیں. اور اب شاید انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور باقی لوگوں کو بھی مطمئن کر لیا ہے، اشرافیہ کو، کہ اب لاک ڈاؤن جو ہے اس کو کھول دینا چاہیے. لاک ڈاؤن تو تھا ہی نہیں ٹو بگن وتھ، اس کو لاک ڈاؤن نہیں کہتے جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن کھولنے جا رہے ہیں، معیشت کی بات کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تو کیجولٹی کو وہ ایکسیڈنٹس کے ذریعے اتنے لوگ مر جاتے ہیں تو کیا ہو گیا، اگر یہاں تو اس کے 5% بھی 10% بھی نہیں مرتے کرونا کی وجہ سے. دراصل کرونا کا جو ڈیٹا آپ کو دیا جا رہا ہے نا، یہ سراسر جھوٹ ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ چھپایا جا رہا ہے، کچھ چھپایا بھی جا رہا ہے، مگر ایکچولی لوگ تو خود آ کے نہیں بتا رہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، بیکاز وہ کلچرل فیکٹرز ہیں. وہ ابھی آپ نے دیکھا وہ ڈاکٹر صاحب کراچی میں جن کا حادثہ ہوا، وہ کیا مسئلے تھے ان کے لیے، وہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے کہ جی مجھے یہ مسئلہ ہوا. یہ باقی لوگوں کا بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ یار یہ بتانا نہیں ہے، ٹھیک ہو جائیں گے اللہ خیر صلی اللہ. ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے، اس سے پتہ چلے گا کتنے لوگوں کو انفیکشن ہے. وہ نہیں ہو رہی، خود مانتے ہیں کہ نہیں ہو رہی. اچھا، دوسری چیز یہ رپورٹنگ نہیں ہو رہی. بہت سے لوگ ہیں جن کو انفیکشن ہوئی ہے، وہ رپورٹ نہیں کر رہے، وہ گھروں میں رہ کے ٹھیک ہو رہے ہیں اللہ خیر صلی اللہ. اور جب وہ مرنے کو آتے ہیں یا وہ مر جاتے ہیں، ان کو اسپتال کو نہیں لے کے جاتا، یا کچھ لوگ ان کو لے جاتے ہیں. اور بائی دا وے وہ جس اسٹیج پہ وہ لے کے جاتے ہیں جہاں وینٹیلیٹرس کی ضرورت آ جاتی ہے، وہاں پھر بہت کم ہی لوگ بچتے ہیں اینڈ سو آن. اور ساتھ ساتھ یہ بھی پہلے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو بڑے وینٹیلیٹرز ہیں، شارٹیج تو ہے ہی کوئی نہیں. تو ایک طرف آپ کو کہہ رہے ہیں اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں اکانومی کو کھولنا ہے. یہ دونوں کو سیریس ہے ہی نہیں، اس لیے اکانومی کھول دیں. بات ایکچولی بہت سیریس ہے. اور آپ کو پتہ ہے، اور یہ گورنمنٹ تسلیم کرتی ہے کہ اس وقت مئی میں وہ جو کیسز ہیں نا وہ بڑھ رہے ہیں. مطلب ہے کہ ہر روز 2000-2500 کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی آپ کا ڈیٹا آیا ہے، ڈیتھس بھی بڑھتی جا رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پہ جب کہ وہ بڑھ رہا ہے تو آپ کھولنے جا رہے ہیں. یا تو اس کو کنٹرول کر لیتے اور یہ گر رہا ہوتا، کم نہ ہو رہا ہوتا، تو پھر آپ کھول دیتے. مگر میرا تو یہ موقف رہا ہے کہ پہلے دن سے آپ نے لاک ڈاؤن نہیں کیا. اگر آپ کر دیتے لاک ڈاؤن
मार्च में फुल लॉकडाउन, नेशनल लॉकडाउन, सब जगह पे लॉकडाउन, और वो जो पैसे आपने इकट्ठे किए गरीबों के लिए वो उनको मिल जाते, तो 2 महीने के अंदर अंदर आप लॉकडाउन खोल देते, और जैसे बाकी ममालिक ने किया है, साउथ कोरिया ने किया है, हांगकांग ने किया है, यहाँ यूके में भी इन्होंने लेट किया मगर कर दिया, अब आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगे हैं बिकॉज वो केसेस गिर रहे हैं। हम बिल्कुल उल्टा हो रहा है हमारे यहाँ, वो बढ़ रहे हैं और हम खोलना जा रहे हैं। इंडिया में गिर रहे हैं तो वो बंद कर, वो भी खोलने जा रहे हैं, मगर उनके गिर रहे हैं, हमारे बढ़ रहे हैं और हम खोलने जा रहे हैं। अब आप सोचिए, मगर अब ये आपके हुक्मरान तबका जो है वो इसी खाते में बैठा हुआ है, वो कहते हैं मरने तो मरन दो, गड्डियां ने थले आके मर जाने से इंज मर जाने तो की फर्क पैदा है, ये एटीट्यूड है। अच्छा, अब हो सकता है आप इत्तेफाक करेंगे, जी ठीक कह रहे हैं, कारोबार होना चाहिए। और अभी बाय द वे वो एक गैलप पोल भी आया जिसमें ये कहा गया है कि बेशतर पाकिस्तानी जो है बड़े मुतमईन है कि हुकूमत जो है वो सही तरीके से कोरोना को डील कर रही है। और एक्चुअली मैं ये देख रहा हूँ कि अवाम यही चाहती है कि ऐसी बाहर आई हो, लॉकडाउन खोलो, तो बस फिर ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जो मर्दा हमारे अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा, ये आपने जो भी बात की वज़ीर आज़म की, तो कल उन्होंने यही बात की है कि अब हम लॉकडाउन नरम करने की तरफ जा रहे हैं और मज़ीद चीज़ें खोलेंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जो एहतियाती तदाबीर हैं या SOPs हैं, कारोबार उन पे अमल दरामद नहीं करते, तो फिर हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। ये सुनिएगा। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है। बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं लॉकडाउन से। हमें पता है कि अगर हमने ऐसा लॉकडाउन खोल दिया कि जिधर लोग जमा होना शुरू हो गए, और जो हम SOPs यानी जो शराइत हम रख रहे हैं लॉकडाउन खोलने के लिए, अगर लोगों ने उनके ऊपर अमल ना किया, उसका फिर खदशा ये है कि फिर से हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। अब मुझे ये बताएं आप कि पहले भी तो ये वज़ीर आज़म ने ये बात की थी मसाजिद के हवाले से। उन्होंने कहा था कि अगर ये SOPs पे मसाजिद ने अमल ना किया तो हमें मसाजिद बंद करनी पड़ेंगी, और हमने ये देखा है कि 80% से ज़्यादा मसाजिद पे रिपोर्ट आ रही है कि वो अब SOPs पे अमल नहीं कर रहे, मगर मसाजिद तो कोई नहीं बंद हुई। तो इस लिहाज से फिर हमें इनका ये बयान संजीदगी से लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इरादा ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, पहले दिन से इरादा नहीं था लॉकडाउन का। ये बातें हैं कि जी अगर मस्जिद ने ये ना किया तो हम ये कर देंगे, कुछ नहीं किया। अब ये जी अगर इन्होंने ये ना किया तो हम कर देंगे। ये एक तरफ तो ये सिर्फ हम जैसे लोगों को श्योर करने के लिए जो कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसी गलत रही है, बहरहाल वो कि जी हम कर देंगे, कुछ नहीं करना है। इन्होंने वही करना है जो ये करने जा रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने पूरी अब तैयारी की है, और एक प्रोपेगेंडा पूरा मशीन जो है उसको शुरू कर रहे हैं। और यहाँ से हमें बताया जा रहा है कि अवाम भी नहीं चाहती, और अगर अवाम नहीं चाहती तो ठीक है, फिर अल्लाह खैर सल्ला। ये बिल्कुल इसमें कोई वजन नहीं है ये जो कह रहे हैं। ये कल जो इन्होंने बात की वज़ीर आज़म ने, वो असल में टाइगर फोर्स के जो वॉलंटियर्स हैं उनसे खिताब कर रहे थे। तो उन्होंने टाइगर फोर्स क्या काम करेगी उसके बारे में क्या कहा। वो कहते हैं कि ये टाइगर फोर्स जो है ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर भी नज़र रखेगी, ये लॉकडाउन के SOPs पे भी अमल दरामद कराएगी, ये मसाजिद पर भी नज़र रखेगी। तो कहीं ये एक पैरेलल पुलिस फोर्स तो नहीं बनाने जा रहे? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मैं अब नाम नहीं लूँगा बिकॉज उसके साथ कोई इशू ना बन जाए, मगर एक बड़ा सीनियर एक्स इंटेलिजेंस डायरेक्टर जनरल ने भी एक मजमून लिखा है जिसमें उन्होंने इशारा किया है इसकी तरफ, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये एक ऐसी फोर्स तो नहीं बनने जा रही जैसे कि भुट्टो साहब के ज़माने में FSF बनी थी। आपको याद होगा, जिनको नहीं याद उनको याद होना चाहिए कि उन्होंने एक पैरेलल मिलिट्री फोर्स बनाई थी, सेमी मिलिट्री, और उसका काम ही ये था कि इलेक्शन जीतना और अपने ओपोनेंट्स को धमकी के अंदर रखना। और यहाँ भी ऑपोजिशन का यही खदशा है कि ये जो टाइगर फोर्स बनाने जा रहे हैं, इन्होंने करना क्या है। ये एक एक्चुअली लो लेवल के ऊपर इमरान खान साहब एक अपनी यूथ फोर्स बना रहे हैं जिसको वो आगे जाके और काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जमात इस्लामी की एक स्टूडेंट विंग रही है जो कि और कामों के लिए भी इस्तेमाल होती रही है, अब नहीं है उस तरीके की मिलिटेंट विंग रही। इसी तरीके के साथ मुस्लिम लीग भी थी, वो भी एक मिलिटेंट स्टूडेंट विंग थी उनकी, मगर वो दे वर स्टूडेंट विंग्स। ये उन्होंने एक सिविल सोसाइटी से नौजवान तबका जो है उनको
کارنر کیا ہے جو کہ ان کے سپورٹرز ہیں، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہ ظاہر ہے ایک پولیٹیکلی ایمبیشس بھی ہوں گے. تو یہ ایک سیاسی فورس بنانے جا رہے ہیں. یہ کرونا کی ہیلپ کے لیے تو ایک ایکسکیوز ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑے کانٹرڈکشنز بنیں گے، بڑی لڑائی جھگڑے ہوں گے اس کے اوپر، لوور لیول کے اوپر، جہاں لوکل ایڈمنسٹریشنز کو یہ جب یہ اپنے اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوں گے، یہ پولیٹیکل فورس نہیں ہے، ایکچولی یہ اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ یہ اپنے آپ کو سوچیں گے. اگر انہوں نے کوئی ریلیف کام کرنا ہے تو اگر ان کی کوئی بات نہیں سنے گا تو یہ تو اپسیٹ ہو جائیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے. تو یہ اب لوکل لیول پہ یہ اپنی دھمکیاں دیں گے، یہ اپنے کام کروائیں گے، یہ دے ول ایکٹ لائک این ایکسٹینشن آف عمران خان اسٹیٹ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر تو ڈیفینیٹلی لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور وہاں ایڈمنسٹریشن بھی نہیں مانے گی ان کو اور نہ ہی گورنمنٹ مانے گی. پنجاب کے اندر بھی ایڈمنسٹریشن وونٹ لائک اٹ، ایون دو یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، مگر ایڈمنسٹریشن جو ہے ڈی سیز اے سیز یہ بالکل نہیں پسند کریں گے کہ یہ آ کے ان کے دفتروں کے آگے آ کے کہے کہ یہ انہوں انج کر دو، ادھر یہ دے دو اور اس کو ادھر کر دیں. دے وونٹ لائک اٹ. یہ انٹرفیئرنس ہوگی، اینڈ آپ دیکھیے گا کتنے باٹل نیکس بن جائیں گے، اور اس کے اوپر بہت سی پھر کہانیاں بنیں گی کہ وہاں انہوں نے یہ کیا، وہاں یہ لڑائی ہو گئی، وہاں یہ جھگڑا ہو گیا. ان کا جھگڑا ہوگا ود ایڈمنسٹریشن، ان کا جھگڑا ہوگا ود ان کے اپنے ایم پی ایز کے ساتھ یا ان کے اپنے کاؤنسلرس کے ساتھ، جو کہیں گے یار یہ ہمارا کام ہے، آپ یو شوڈ ہیلپ اس. وہ کہیں گے نہیں ہم یہ چاہتے ہیں آپ ہماری ہیلپ کریں. اس قسم کے پرابلمس آئیں گے، آپ دیکھیے گا. ان کی بالکل کوئی ضرورت نہیں تھی، اٹ از اے پولیٹیکل اسٹنٹ. اچھا، یہاں ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے سپریم کورٹ میں جو اس وقت ہیئرنگ ہو رہی ہے کرونا کیس کی، ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اب سپریم کورٹ کی، جہاں ایک سو موٹو جو انہوں نے نوٹس لیا تھا کرونا کی پرفارمنس پہ حکومت کی، اس پہ سماعت ہو رہی ہے. تو کل آپ نے سیٹھی صاحب سارا پڑھا ہوگا کہ کیا کیا انہوں نے باتیں کی. انہوں نے شفافیت کی بات کی کہ وہ نہیں ہے، پھر انہوں نے بات کی کہ صوبوں میں اور وفاق میں آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، کوئی یکساں پالیسی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے. پھر انہوں نے مساجد کے حوالے سے بات کی کہ وہ کیوں کھلی رکھی ہوئی ہیں. پھر انہوں نے بات کی کہ کوارنٹین سینٹرز کی، اور بھی بے شمار انہوں نے باتیں کی. تو آپ ذرا بتائیں کہ آپ کو یہ سارے ریمارکس پڑھ کے کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، مجھے جب میں نے یہ ساری باتیں پڑھی تو پھر میں نے سوچا کہ دیکھیے بات تو ساری صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سوال کھڑا کیا ہے کہ شفافیت کا. انہوں نے کہا جی یہ جو ساری چیزیں خریدی جا رہی ہیں، کٹس خریدی جا رہی ہیں، یہ خریدا جا رہا ہے، وہ خریدا جا رہا ہے، یہ یہاں سے آ رہا ہے، یہ وہاں سے آ رہا ہے، یہ پتہ ہی نہیں کسی کو کہ یہ کیسے خریدا جا رہا ہے، کیا رولز اوبے کر کیے جا رہے ہیں، نہیں کیے جا رہے، کیا ڈیمانڈ جتنی ہے اتنا آ رہا ہے، اس سے کم آ رہا ہے، اس سے زیادہ آ رہا ہے. تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. تو یہ تو ایک تو انہوں نے یہ بات کری کی کہ ٹرانسپیرنسی ہمیں بتائیں کہ یہ کس طریقے سے چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، انڈر واٹ رولز، پیپرا کے رولز ہیں نہیں ہیں، اگر توڑا ہے تو کیا ہے کیا نہیں ہے، سو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں یہ دس از ناٹ سو امپورٹنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرائسس کے اندر، کرائسس مینجمنٹ کے اندر عام طور پہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی، بیکاز فیصلے جو ہے نا، یا ٹرانسپیرنسی اس قسم کی نہیں ہوتی جس قسم کی گورنمنٹ کے رولز کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے. اس میں بہت جلدی فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور کٹ کارنرز کرنے پڑتے ہیں ایمرجنسی میں. سو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پوائنٹ از ویلڈ بٹ ناٹ ویری امپورٹنٹ. اس کو ڈراپ کر دینا چاہیے. ٹرانسپیرنسی کا گورنمنٹ شوڈ گیٹ آل دا گورنمنٹس اینڈ لوکل گورنمنٹ شوڈ ہیو اے فری ہینڈ ان گیٹنگ آن اینڈ پرووائڈنگ ریلیف. تھوڑا بہت فنڈز ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، وہ تو نارمل روٹین میں بھی ہوتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک دس از ٹو امپورٹنٹ. اگلا جو انہوں نے سوال کھڑا کیا وہ تو پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جج حضرات بھی جو ہیں وہ بھی اب اس مسئلے پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ کیوں سینٹرل پلاننگ یا سینٹرل کوآرڈینیشن یا ایک پالیسی، ایک نیشنل پالیسی کیوں نہیں ابھی تک بنی؟ کیوں ہر روز پالیسی تبدیل ہوتی ہے؟ کیوں ہر روز بیک ٹریکنگ ہوتی ہے؟ کیوں سندھ کچھ اور کر رہا ہے، کے پی کچھ اور کر رہا ہے، سینٹر کچھ اور کر رہا ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر گلے بھی پڑے ہوئے ہیں، تنقیدیں بھی ہو رہی ہیں ایک دوسرے کی. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے ایک اس قسم کی نیشنل ایس او ایس ایمرجنسی کرائسس کے اندر کہ جتنے بھی پلیئرز ہیں جن کی ذمہ داریاں ہیں عوام کے لیے، وہ کبھی کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگ رہے ہیں، کوئی اس کا ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی یہ کر. تو یہ بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دے شوڈ ہیو بین اے نیشنل پالیسی. اور وہ نیشنل پالیسی میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ دس از لائک اے وار. ایک سینٹر تو انہوں نے بنا دیا ہے این سی او سی، مگر بٹ دیر از نو کوآرڈینیشن.
یہ کوآرڈینیشن تو وہ ہوتی ہے نا کہ سینٹرل پالیسی ہو تو پھر NCOC اس کو کوآرڈینیٹ کرے باقی لوگ کہ جی سارے لوگ امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، مگر وہ تو ہے نہیں، کوئی پالیسی سینٹرل تو ہے نہیں، بیکاز دی پروونسز کو ساتھ نہیں لیا نا. اور ایکسکیوز یہ دیا جا رہا ہے کہ جی وہ 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے وہ ہماری بات نہیں سنتے. ارے جانے دیں، آپ نے وردی والے لوگ ساتھ بٹھائے ہوئے، کس کی ہمت ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں اور وہ کہیں نہیں جی ہم آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. جانے دیں آپ ان باتوں کو. تو یہ تو کوتاہی ہے نا، دس از اسٹوپڈیٹی اینڈ آلسو لیک آف گڈ لیڈرشپ. تو یہ سپریم کورٹ نے بالکل کہا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جج حضرات نے کافی سخت بات کی، انہوں نے کہا جی اگر آپ نہیں بنائیں گے تو ہم بنا دیں گے. میرا خیال ہے وہ تو ظاہر ہے نہیں بنا سکتے، مگر ایک دھمکی تو ہے نا کہ سوال جواب تو ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھا ہوتا ہے سوال جواب ہونا سپریم کورٹ کے آگے. سپریم کورٹ انٹرفیئر تو نہیں کر سکتا مگر کھینچ سکتا ہے، ٹائٹ کر سکتا ہے، لوگوں کو آگاہ کر سکتا ہے کہ دیکھیں یہ اس قسم کے مسئلے ہو رہے ہیں، اور گورنمنٹ کو آن نوٹس لا سکتا ہے. حالانکہ اٹ کی ناٹ انٹرفیئر ان دی جاب آف دی ایگزیکٹو، اٹ کی ناٹ میک پالیسی اور ڈکٹیٹ پالیسی، بٹ اٹ کین سرٹنلی آسک، اینڈ وچ دا سپریم کورٹ از ڈوئنگ، اینڈ آئی تھنک دیٹس ڈوئنگ اے گریٹ جاب. آگے آئیے ماسک کے بارے میں انہوں نے پھر ایک حوالہ دیا. انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں لاک ڈاؤن ہے، پھر آپ ماسک کو اجازت دے دیتے ہیں اور کاروبار کو نہیں دیتے، پھر آپ کاروبار والے کہتے ہیں ہمیں دے دیں تو آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے سارے کھول دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں لوگ کہ ماسک اگر فالو اپ نہیں کریں گی تو ہم یہ کر دیں گے، پھر آپ کرتے بھی کچھ نہیں ہیں، اور حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ ہو کیا رہا ہے وہاں. تو مطلب ہے یہ بالکل صحیح، ہم بھی یہی باتیں کہہ رہے ہیں نا. تو اچھی بات ہے سپریم کورٹ نے تو نوٹس لے لیا. اگر حکومت نوٹس نہیں لے رہی تو سپریم کورٹ تو نوٹس لے رہا ہے. اینڈ آئی تھنک دس از ویری گڈ دیٹ دیز ایشوز آر بینگ براٹ ٹو دی نوٹس آف دا پبلک. اچھا، ایک جو سپریم کورٹ نے ایک اور بات جو کی ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو آپ نے حاجی کیمپ کو کوارنٹین سینٹر میں کنورٹ کیا ہے وہ کس کھاتے میں کر دیا ہے؟ وہاں تو اس طرح کی سہولیات ہی نہیں ہے کہ آپ نے جا کے دیکھا. انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو بلا کے یہ کہا کہ آپ نے جا کے دیکھا ہے کہ ایسی کوئی ان کے پاس وہ طبی سہولیات اور وہ سارا کچھ ہے جو ایک کوارنٹین سینٹر میں ہونا چاہیے. دیکھیے تب وہ دیکھ رہے ہیں نا ویڈیوز جو آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، جج حضرات بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ جی ہو رہا ہے، اور اخباریں بھی پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. اور یہ صحیح سوال ہے کہ یار یہ کوارنٹین سینٹرز آپ اٹھ کے جا کے کوارنٹین سینٹر بنا دیتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں وہاں کے SOPs کیا ہیں، اور کس قانون کے تحت آپ جا کے ایک جگہ پک اپ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو آپ آؤٹ آف ایکشن کر دیتے ہیں. اب ایکسپو سینٹر ہے، آپ نے کوارنٹین سینٹر بنایا ہے، اتنے کمپلینٹس آ رہے ہیں، اتنے ویڈیوز چل رہے ہیں کہ وہاں کے جو حالات ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اٹینشن ڈرا کیا ہے. اب حاجی کیمپ تو ایک انہوں نے اگزامپل لے لیا نا، وہ اور بھی بڑے کوارنٹین سینٹرز ہیں. ان کا پوائنٹ دیٹ دا ججز آر میکنگ از دس کہ آپ لے کر تو رہے ہیں مگر SOPs کہاں ہیں؟ کیا یونیفارم پالیسی ہے؟ حاجی کیمپ میں اور ایکسپو سینٹر میں ایک ہی قسم کی فیسلٹی ہے، ایک ہی قسم کی ٹیسٹنگ ہے، ایک ہی قسم کی ڈیلیز ہیں، ایک ہی قسم کے بیڈز ہیں، کوئی وہاں اور فیسلٹی ہے. Is it up to the mark? So Supreme Court is saying show us the SOPs. اور یہ انہوں نے حاجی کیمپ کا اس لیے کیا because ظاہر ہے وہ it's close to them and so کمپلینٹ آئی ہوں گی، تو اس لیے انہوں نے یہ حاجی کیمپ کی بات کر لی. آپ نے جا کے ٹیک اوور کر لیا تو ٹھیک ہے، ٹیک اوور کر لیا، گورنمنٹ آ کے بتایا کہ جی ہمارے پاس یہ مجبوری تھی، یہ تھی. بٹ آئی تھنک دا ریئل ایشو از کہ جب وہ آئیں گے تو سپریم کورٹ ول دین سے ہمیں بتائیں. آپ نے ادھر ایران کے بارڈر پہ بھی کر دیا ہے، آپ نے افغانستان کے بھی بارڈر پہ کر دیا ہے، آپ نے کوارنٹین کیمپس لگا دیے آپ نے. اور جو ہم نے دیکھا جو حشر ہوا تھا جب پہلے تافتان سے لوگ آئے تھے تو ہم نے دیکھا وہاں کے کوارنٹین کیمپ کا کیا حشر تھا، اور وہاں سے شروع ہوا یہ سارا کام. تو آئی تھنک سپریم کورٹ یہ جو نوٹس لے رہا ہے نا، آئی تھنک اٹس ڈوئنگ اے گریٹ تھنگ. اچھا، ابھی آپ نے یہ ذکر کیا کوارنٹین سینٹرز کا، تو ہم یہ اب سن رہے ہیں کہ وہ افغانستان کے بارڈر پہ بھی اور ایران کے بارڈر پہ بھی، اور ابھی آپ نے تافتان کے بارڈر کا ذکر کیا کہ وہاں کیا فیاسکو ہوا تھا. تو مجھے بتائیے کتنا مشکل ہے، یہ کوئی ہسپتال تو نہیں بنانا، یہ کوارنٹین سینٹر بنانا کتنا مشکل ہے، اور ہمارے سے مینیج کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ دیکھیے یہ بالکل مشکل نہیں ہے، مگر فوکس طریقے سے کام ہونا نا. کوئی ایک SOP بنے، ایکسپرٹس وہ SOP بنائیں، پھر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ کیا ایڈمنسٹریشن یہ SOPs کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، کیا ان کے پاس وسائل ہیں، مین پاور ہے، ڈاکٹرز ہیں، بیڈس ہیں، اور اگر ایمرجنسی میں وہیں وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے وہ ہے یا نہیں ہے، اینڈ میڈیکل ادر اسٹاف ہے یا نہیں ہے، آکسیجن کی سپلائی ہے یا نہیں ہے، صفائی ہے یا نہیں ہے.
یہ تو نہیں ہے جی ایک کھلی جگہ لے لی. ایکسپو سینٹر کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں, آئی نو اٹ ویری ویل. وہاں ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, کھلا ہینگر جیسا ہال ہے, ویری نائس. وہ اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایگزیبیشن کی جو پراپس ہوتے ہیں وہ نکال وال کے صاف, وہ ویسے صاف رہتا ہے, ایئر کنڈیشنڈ ہے وہ. اٹس اے ویری نائس پلیس. وہاں انہوں نے بیڈز لگا دیے, دیٹس اٹ. بیڈز لگا دیے اور کہا جی لیٹے جاؤ. وہ لوگ پھر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, تو وہ تو ٹھیک ہے, بیڈز لگا دیے آپ نے, ایک جگہ پہ کوارنٹین کر دیا آپ نے. اب وہ 2-3 دن کے لیے آپ نے وہاں رکھنا ہے ان کو. از اٹ انف کہ صرف ماسک آپ نے پہنا دیے, گلوز بھی نہیں, میں نے دیکھا لوگوں نے گلوز بھی نہیں پہنے ہوئے. اور کیا ان کے اوپر کیا ایس او پیز ہے؟ وہ تو ایک دوسرے کو مل رہے ہیں. کیا وہاں اسٹاف ہے ٹو میک شیور کہ وہ 8 فٹ 6 فٹ ایک دوسرے کے پاس نہ آئیں؟ اگر چلنا بھی ہے تو 8-8 10-10 لوگ کو باہر نکالیں تاکہ وہ تھوڑی چہل قدمی کر لیں. مطلب یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کوارنٹین کے اندر. تو یہ کیا از دس دیئر اور ناٹ؟ مجھے نہیں لگتا ایسے ہے. اگر ایسے ہوتا تو وہ جو لوگ وہاں سے نکلے تھے اور احتجاج کر رہے تھے اور دھمکیاں دے رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے, مجھے تو ایسے لگتا ہی نہیں تھا کہ دیور ان اینی سیف کوارنٹین. مجھے تو ایسے لگتا تھا جیسے کہ یہ اب جہاز سے نکلے اور آ گئے ہیں اور آ کے ان کو یہاں پھینک دیا گیا. اور وہ بھی ظاہر ہے لوور مڈل کلاس لوگ, امیر لوگ تو ہوٹلوں میں جا رہے ہیں, اپنے پیسے دے کے ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں, 2 دن وہاں ٹی وی دیکھتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, کھانا پینا بھی ٹھیک ٹھاک ہے, اور اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں ٹیسٹنگ کروا کے. یہاں تو یہ ہے کہ بڑی فرسٹریشن ہو رہی ہوگی نا, اٹس لائک بینگ ان اے زو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوارنٹین کے اوپر بھی پورے ایس او پیز ہونے چاہیے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, ٹرینڈ سٹاف ہونا چاہیے, جو لوگ وہاں آئیں ان کو بتایا جائے. اینڈ سو اب مجھے نہیں پتا کس حد تک یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, میں تو وہی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں, اور وہاں سے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں بھی کیوس ہے, جو کہ جس طریقے سے وہ اکٹھے ہوئے ہوئے لوگ کیوس. جی بالکل جی, وہ وہاں سے یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ جو کھانا لے کے آتے ہیں, وہ جو سرو کرنا ہوتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ اس پہ ایسا حملہ ہوتا ہے کہ وہ جو بیچارے دوسرے لوگ پیچھے رہتے ہیں اور وہ ادھر ایک حملہ ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیسٹ جو سے ہیں اتنے دن گزر جاتے ہیں, اس کے وہ رزلٹ نہیں آتے, اور پھر وہ پرائیویٹ لیبس والے آ جاتے ہیں, وہ پیسے مانگتے ہیں. تو بہت سے ایشوز ہیں. اچھا, یہاں ہمیں ایک وقفہ لینا ہے, جب وقفے سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی, اور جو ایل او سی پر انڈیا خلاف ورزیاں کر رہا ہے, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, اب ہم آتے ہیں بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی جو مسائل ہیں ان کے. وہ اب ایک جتنے بھی آ رہے ہیں واپس, جتنی فلائٹیں آئی ہیں ان میں اب یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ اکثر بیشتر ان میں سے جو لوگ ہیں وہ انفیکشن کا شکار ہو رہے ہیں. اب یہ معلوم نہیں کہ وہ وہاں سے ہی چلتے ہیں تو ان کو انفیکشن ہوتی ہے یا جہاز میں ہو رہی ہے. اس وجہ سے جو ابھی وہاں پھنسے ہوئے ہیں باہر, وہ اب اس سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ ہم واپس جائیں کہ نہ جائیں. کہیں ہم اچھے بھلے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, رستے میں ہمیں انفیکشن ہو گئی تو کیا ہوگا. تو مجھے بتائیں اس صورتحال میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے کل محی یوسف صاحب جو کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, انہوں نے بہت اچھی ایکسپلینیشنز دی ہیں. ایک آدھ چیز رہ گئی ہے جو کہ میں آج ریز کروں گا, مگر انہوں نے جو بات کہی ہے وہ اس سے بڑا وزن ہے. پہلی بات انہوں نے یہ کہا کہ زیادہ تر جو ہم لوگ لا رہے ہیں وہ گلف کنٹریز سے لا رہے ہیں, مڈل ایسٹ سے, پہلی بات, اور کم لوگ آ رہے ہیں باقی جگہ سے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جو لوگ باقی دوسری جگہ سے جو آ رہے ہیں وہ ان میں انفیکشن کم ہے, اور جو لوگ مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں ان میں انفیکشن زیادہ ہے. تیسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ کیونکہ انفیکشن اس لیے زیادہ ہے کہ زیادہ تر جو لوگ مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں وہ لیبر کیمپس کے لو کلاس لوگ ہیں جو کہ لیبر کے لیے گئے ہوئے تھے, کیونکہ وہ ان کی وہاں رہائش کنڈیشنز ہی ایسی ہیں کہ وہ بہت کرامپڈ ہیں. تو وہاں انفیکشن جو ان کو ہوئی تو کافی لوگ ہو جاتی ہے انفیکشن. اس لیے جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میجورٹی ہے, اوور 50% جو ہے وہ انفیکٹڈ ہے, اور جہاں کے تک جو امریکہ سے آ رہا ہے یا لندن سے آ رہا ہے وہاں ان کی اتنی انفیکشن نہیں ہے, میرا خیال 10-20% یا 15%. تیسری چیز یہ کہ یہ ان میں سے کافی بے روزگار ہو گئے اور پرماننٹلی واپس آ رہے ہیں. ٹیمپررلی کچھ لوگ ٹیمپررلی آ رہے ہیں کہ جن کو جابس ٹیمپررلی ختم ہوئے ہیں مگر وہ واپس چلے جائیں گے, مگر کچھ لوگ بالکل ہی فارغ ہو گئے ہیں تاکہ وہ سو دے آر کمنگ بیک. ایک اور بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کہی, انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو جب کوارنٹین سینٹر میں لے جاتے ہیں تو ہمارے پاس اتنی ٹیسٹنگ اتنی جلدی ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ جو ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں
وہ مختلف ہے فرام دا ٹیسٹ جو کہ UAE میں کر رہے ہیں یا کہیں اور کر رہے ہیں. انہوں نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ انہیں پاکستان میں جو ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ بڑا کمپریہنسو ٹیسٹ ہے, اور جو ٹیسٹ کر رہے ہیں UAE میں یا وغیرہ وہ ریلائبل نہیں ہے, اور وہ بڑا سمپل سا ٹیسٹ ہے. اس لیے کیونکہ سوال ان کو یہ پوچھا گیا کہ جی وہاں سے اگر ٹیسٹ کروا کے آئیں اور جو لوگ انفیکٹڈ ہیں وہ نہ چڑھیں تو از دیٹ بیٹر. وہ کہتا ہے ہاں ہم نے کوشش کی ہے کہ وہاں کی حکومتیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو کہا ہے کہ ان کو ٹیسٹ کر کے بھیجیں, مگر وہ جو ٹیسٹ وہاں کرنا چاہ رہے ہیں یا کرتے ہیں وہ ریلائبل نہیں ہے. اس لیے ہمیں پھر سے یہ ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. اس لیے اور پتہ بھی چلتا ہے کہ وہ ٹیسٹ میں ان کو نگیٹو کر دیا مگر یہاں آ کے پتہ چلا کہ وہ پازیٹیو ہے. تو ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسرا یہ کہ ان کے پاس یہ جو کمپریہنسو ٹیسٹ کر رہے ہیں PSR جیسے کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اتنی جلدی ہم نہیں کر سکتے, اس کو وقت لگتا ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ جی 4 گھنٹے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے. یاد ہے آپ کو ایک خبر چلی تھی کہ دبئی والے یہ سوچ رہے ہیں کہ جب فلائٹس ریسٹور کریں گے تو جو فلائٹس دبئی کے ذریعے جائیں گی یہ جہاز چڑھنے سے پہلے وہاں 10 منٹ کے اندر ان کا ٹیسٹ کر کے اور ان کو رپورٹ دے دیں گے. وہ ایکچولی دیٹ از ناٹ آن. وہ 10 منٹ والا ٹیسٹ از ناٹ ریلائبل, نہ ہی وہ کوئی ایکسیپٹیبل ہے. اسی لیے وہ پروجیکٹ اب انہوں نے اس کو ڈراپ کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے پرابلمز ان کو آ رہے ہیں, اس لیے لوگوں کو 10 منٹ 4 دن 5 دن کوارنٹین سینٹر میں رکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ٹیسٹ ہی نہیں آ رہے. اور اسی لیے کیونکہ فیسلٹیز نہیں ہے کہ اتنی جلدی ٹیسٹ کیا جائے اور اتنی جلدی ٹیسٹ کر کے کوارنٹین خالی کی جائے. ایک دفعہ ٹیسٹ ہو گیا تو جو لوگوں کو پھر نکالنا نا وہاں سے جو لوگ نیگیٹو ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں اسی لیے پھر ہم نے فلائٹس بھی جو ہے نا اس کو بھی ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے. فلائٹ زیادہ ہو سکتی ہیں مگر ہم نے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اتنے لوگ آ جائیں ان میں سے اتنے انفیکٹڈ ہوں اور ہم ان کو ٹیسٹ بھی ٹائم پہ نہ کر سکیں اور ان کو گھر کوارنٹین سے نکال بھی نہ سکیں تو لاک جام ہو جائے گا. اس لیے وہ بھی انہوں نے کیلیبریٹ کیا ہوا ہے. اس لیے ہر ہفتے کے بعد نیا 10 دن کے بعد نیا شیڈیول آتا ہے کہ اب یہ اتنی فلائٹس چلیں گی, یہ دبئی سے آئے گی, یہ دوحہ سے آئے گی, یہ ایمسٹرڈیم سے آئے گی, یہ مینچسٹر سے آئے گی, یہ کینیڈا سے آئے گی, یہ نیو یارک سے آئے گی, اور وہ اسٹیگر کر کے کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ تو بڑی انہوں نے سوچ سمجھ کے بات کی. جہاں پرابلم آ رہا ہے نا, جہاں جس کا سوال پوچھا گیا مگر انہوں نے اپنی ایک انٹرویو میں اس کا صحیح جواب میرے خیال سے صحیح جواب نہیں ملا, اس لیے میں پھر یہ ریکویسٹ کروں گا وایا دس پروگرام اگر وہ سن رہے ہوں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اگر یہ جو 50% سے زیادہ لوگ جو کہ انفیکٹڈ نکلتے ہیں, ظاہر ہے آپ نے اشارہ یہ کیا کہ یہ پیچھے سے انفیکٹ ہو کے آ رہے ہیں, تو کیا آپ نے ان حکومتوں کے ساتھ ٹیک اپ کیا کہ آپ نے تو لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا, آپ نے تو اپنی پاپولیشن کا خیال کیا ہوا تھا, اور آپ تو کہتے ہیں آپ نے کمپریہنسو ٹیسٹنگ کی ہے وہاں, تو یہ کس قسم کی ٹیسٹنگ کی ہے کہ 50% لوگ جو آپ کے ہمارے جہازوں میں چڑھ رہے ہیں وہ انفیکٹڈ ہیں؟ تو یہ کیا ہے, واٹ از گوئنگ آن؟ تو آئی تھنک اٹس ورتھ وائل ٹیکنگ اٹ اپ ود دی مڈل ایسٹرن اتھارٹیز ویری جینٹلی بٹ طریقے کے ساتھ کہ دس از دا سچویشن, اور ذرا خیال کریں ہمارے انفیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں, ہم نے ہماری مجبوری ہے, ہم نے ان کو لانا ہے واپس, مگر ٹیک اٹ ایزی. دوسری چیز یہ جس کا سوال کا جواب نہیں مجھے ملا بھی تھا کہ PIA کے جہاز کے اندر یا قطر کے جہاز کے اندر جو کبھی آ رہا ہے, ایک آدھ جہاز آ جاتا ہے قطر ایئرلائنس کا, کیا SOPs ہے؟ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے کہا جی کہ ہمارے جو اسٹیورڈز ہیں یا اسٹیورڈیسز ہیں انہوں نے ماسک پہنا ہے اور گلوز پہنے ہیں, اور کسی نے پروٹیکٹیو کلودنگ بھی پہنی ہوئی ہے, کسی نے نہیں بھی پہنی ہوئی, میں نے خود ویڈیوز دیکھی ہیں, کسی نے پہنی ہوئی کسی نے نہیں پہنی ہوئی, اور جو پیسنجرز ہیں وہ سیٹوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لائک سارڈینس. اچھا اب وہاں بھی مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ 6 فٹ والا فاصلہ والا جو سلسلہ ہے وہ مینٹین نہیں ہو رہا. پہلے ہم نے سنا تھا کہ بزنس کلاس کے اندر کم از کم ایک سیٹ چھوڑ کے پھر ایک سیٹ چھوڑ کے ایک, مگر وہ بھی شاید ختم ہو گیا, اب ساتھ ساتھ ہی کر دیا سب کو. اکانومی میں تو ویسے ہی ہے, ساتھ ساتھ ہی سارے بیٹھے ہوئے. اچھا اب کسی نے ایک قسم کا ماسک پہنا ہوا ہے, کسی نے دوسرے قسم کا ماسک پہنا ہوا ہے, کسی نے N95 پہنا ہوا ہے, کسی نے وہ دوسرا سرجیکل ماسک پہنا ہوا ہے. جو سرجیکل ماسک تو ایک لیئر کا ہوتا ہے, وہ تو زیادہ روکتا نہیں ہے اگر آپ کلوز پروکسیمیٹی میں ہو, کوئی کھانس لے تو یو ہیڈ اٹ, یو آر گون. اچھا تو اب بات یہ ہے کہ کوئی کیا SOPs کون سے, یہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا کہ جو لوگ جہاز پہ چڑھ رہے ہیں گورنمنٹ ان کو کہے جی جو ماسک ساکھ نے پہنے ہوئے اتارے پھینکیں ان کو, ہیئر از دا ماسک, دس از N95 ماسک, آپ نے یہی پہننا ہے, تاکہ سارے پیسنجرز ایک ہی ماسک N95 جو کہ اپرووڈ ہے فار اے سچویشن لائک دس, اور وہ بھی ایک جہاز کے اندر لوگ سارڈینز کی طرح پیکڈ ہیں ایسے کر کے. تو وہاں تو کم از کم ماسک تو ٹھیک پہنا دیں, گلوز تو ٹھیک پہنا دیں لوگوں کو, اور پھر یہ جیسے یہ ہوتا ہے کہ جی ٹیک آف کے لیے سیٹ بیلٹ باندھنی پہ ہمیشہ جو ایئر ہوسٹس جو ہے یا اسٹیورڈ جو ہے وہ چیک کرتے ہیں سیٹ بیلٹ پہنی ہوئی, آپ نے فون آف کیا,
تو کم از کم یہ تو دیکھ لیں کہ اگر کوئی بندہ ہے اس نے ماسک اتار دیا ہے اور وہ بات کر رہا ہے کسی سے، جا کے فوراً پٹ یور ماسک آن. تو مطلب ہے وہاں کے ایس او پیز کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ کتنے لوگ، اگر 50% سے زیادہ یا 40% لوگ انفیکٹڈ لوگ جہاز پہ چڑھ رہے ہیں، میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ اگر صحیح طریقے سے اس کو مینیج نہ کیا گیا تو میرا خیال ہے اگر 250 لوگ ہیں اور ان میں سے 150 لوگ پہلے سے انفیکٹڈ ہیں یا 100 انفیکٹڈ چڑھ رہے ہیں تو 50 جہاز کے اندر انفیکٹ ہو رہے ہیں. یہ گارنٹیڈ ہے بالکل. تو یہ کیوں؟ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا. اگر وہ جو 100 چڑھ رہے ہیں وہ یو اے ای کی ذمہ داری ہے یا سعودیہ کی ذمہ داری ہے، مگر یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے آئی فیل ویری اسٹرانگلی کہ یہ جو جہاز کے اندر جو حالات ہیں اس کے لیے بھی ایس او پیز ہونے چاہیے اور وہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ کیا سچویشن ہے کیا نہیں ہے. اچھا جی، اب پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.